اس کو ایز اے پریکٹس منتھ یوز کرنا ہے انشاءاللہ. پریکٹس سے ہی ہم اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ڈیز، ٹائمز، منتھس، ہر چیز کو آلریڈی انہیں بتا دیا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں سے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے فضیلت والا دن، سب سے فضیلت والی گھڑی اور سب سے فضیلت والا مہینہ، اس سب کے بارے میں پہلے سے بتا دیا. آپ سوچیں کہ ایسا ہوتا کہ آپ کو ساری زندگی اعمال کرنے کا کہا جاتا اور کہا جاتا کہ کتنا ہی ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے درجات کی بلندی پر پہنچتے؟ پہلی چیز، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے تمام چیزیں ہمیں پہلے ہی بتا دی، جس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں راتوں کو جاگنا ہے، جو لوگ نہیں کر سکتے. اب پریکٹس منتھ کے بعد دیکھیں تو ہم ایک بات کرتے ہیں، بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. صحیح جگہ پر صحیح وقت پر موجود ہونا. جیسے کہ آج جمعہ ہے، اس سے مثال لے لیتے ہیں کہ اگر آپ جمعہ پڑھنے گئے ہو تو وہ صحیح وقت تھا اور صحیح جگہ تھی، یعنی جمعے کا وقت تھا اور مسجد تھی جس میں آپ نے نماز پڑھی، اور پھر اس سے آپ کو کیا کیا ملا کہ آپ کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، آپ نے جو دعائیں مانگی وہ قبول کی گئی، اس میں گھڑی اگر آپ کو وہ مل گئی، اس میں وہ سب کچھ مل گیا جو آپ نے مانگا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا. اسی طریقے سے شعبان کو دیکھیں، صحیح مہینہ، صحیح جگہ اور صحیح وقت، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، اس چیز کو اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ یہ منتھ ایسا ہے جس میں میں نے اپنے آپ کو ایٹ رائٹ ٹائم، بیکاز رمضان سے پہلے دیٹ از دا بیسٹ ٹائم، یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ود دا ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو محسنین ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر آپ سوچیں ایک ڈارک روم ہو اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شائن کر رہے ہوں گے، their faces will be shining, their hands and feet will be shining, and Allah subhanahu wa ta'ala will recognize them and give them that. How can I be that person? اس کے لیے چار بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو بہت ایزیلی گراسپیبل ہے. پہلی چیز یہ کہ do what others are not doing. کس طرح سے ہم پہنچ سکتے ہیں ایسے مقام پر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کریں اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ کے کہیں کہ یہ میری بندی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر عباد اللہ کہ یہ اللہ کی بندی ہے. وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ چار پوائنٹس ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. ڈو وٹ ادرز آر ناٹ ڈوئنگ، وہ کریں جو اور کوئی بھی نہیں کر رہا. سیکنڈ ہے ڈوئنگ وٹس ناٹ ایکسپیکٹڈ آف یو ٹو ڈو، ایسا کچھ کرنا جو آپ سے امید نہ کی گئی ہوگی آپ کریں، یہ آپ کر سکتے ہیں. تیسرا، ایسا کام اور ایسے اعمال کرنا جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ اس سے زیادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈوئنگ مور آف وٹ ادرز آر ڈوئنگ. چوتھا چیز، جب لوگ سستی سے وہ کام کر رہے ہوں تو آپ اس میں آگے بڑھنے والے سابقون الاولون میں سے ہوں، اینڈ ڈوئنگ کوکلی اینڈ ود enthusiasm. اگر یہ چار چیزیں اگر ہم جتنی بھی حدیثیں اور جو دین کا علم ہے نا، فقہ دیکھ لیں، توحید دیکھ لیں، اعمال دیکھ لیں، ہر چیز میں آپ کو یہ چار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص بندے ہیں نا، ان کو یہ چار چیزیں ان کے اندر لازمی آپ کہ وہ کرتے ہیں جو باقی سب نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا ہوتا، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا، حالانکہ ان کے سرکمسٹینسز ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. تیسری چیز، وہ ہمیشہ زیادہ عمل کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کرتے ہیں، اور انتھوزیزم خوشی سے کرتے ہیں. اسی چیز کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو حدیث یاد ہو، اس میں کچھ مثالیں پہلے ہم دیکھتے ہیں. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی پہلے ہم نے ریاض الصالحین میں حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے ان کے پاؤں کی آواز سنی، اور وہ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ
ہر وضو کرنے کے بعد غسل لینے کے بعد 2 نوافل پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو یہ جگہ اور یہ مقام ملا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز یہ کہ وہ کر رہے تھے جو کوئی نہیں کر رہا تھا، زیادہ کر رہے تھے جو کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی حالات ان کے ایسے نا پریکٹس اینڈ کوشش کے بعد انہوں نے کیا، کوئکلی کیا، آگے بڑھ کر کیا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان کو یہ مقام ملا۔ ایک اور حدیث اس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک صحابی تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، صحابہ کرام ان کے پاس آ کے رہنے لگے، انہوں نے کہا اس کے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں ملا، یہ سارے اعمال تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ رات کو سب کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ Do of what others are not doing. لوگ کتنے گرجز لے کے رات کو سوتے ہیں۔ Do what is not expected of you to do. یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل سے اس نفرت کو نکال ہی نہیں سکتے، اور پھر ہر رات کو کر کے سونا کوئکلی السابقون والاولون۔ تو آپ اکثر لوگ جن کے بہت زیادہ بلند درجات ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، وہ انہی لوگوں میں شامل ہے کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ only after وضو اور after every غسل۔ اچھا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں وضو کے بھی اور غسل، یعنی جب بھی وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، بیسیکلی طہارہ کے ورڈ آتے ہیں، اور غسل جب آپ کر رہے ہوتے ہیں آف کورس اس میں وضو بھی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی آپ نے طہارت حاصل کی تو وہ نوافل پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب how can you shine in the dark room when everyone is not؟ آپ دیکھیں حدیثوں میں آتا ہے کہ pray at night when people sleep، کس طرح سے ہم شعبان کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب قیام اللیل کا انشاءاللہ اوپر لیکچر ہوگا موسٹ پروبیبلی نیکسٹ یا اس سے نیکسٹ رمضان کے بارے میں، ٹھیک ہے، جس میں ہم قیام کو پڑھیں گے۔ رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب سب سو رہے ہوں، اس میں آپ یہ وہ ہے کہ جب آپ تب عمل کریں جب کوئی نہ کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے اس وقت صدقہ دینا جب لوگ اپنے پاس مال کو بچا کے رکھ رہے ہوں۔ اسی طرح سے اس وقت روزہ رکھنا جب تمام لوگ کھا پی رہے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ literally Allah subhanahu wa ta'ala send angels to the person who is fasting when others are not. This is how Allah subhanahu wa ta'ala loves you and recognizes you in front of everybody کہ ہر کوئی کھانا کھا رہا ہے but you are fasting. No one is even know that you are fasting. اللہ سبحانہ wa ta'ala ہمیں اس درجے پر پہنچنے والا بنائے، اور ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ through hard work. کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اس پوائنٹ کو شعبان میں دیکھیں کہ بہت سے لوگ شعبان میں نہیں روزے رکھ رہے، نہیں قیام کر رہے، نہیں کوشش کر رہے پریکٹس کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، then you have to do what others are not doing. اس کے لیے راتوں کو کھڑے ہوں، قیام کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ سے نہیں پڑھا جا رہا 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں، 2 سے سٹارٹ کریں، یہ بھی نہیں ہو رہا تو صرف فجر سے کچھ دیر پہلے پڑھ لیں۔ do what others are not doing، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ریکگنائز کریں، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی کوشش کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جس میں ہم نے کہا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو کبھی کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے حالات بھی اس وقت ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ معاف کریں اس وقت جب کوئی معاف نہ کر رہا ہو اور آپ سے ایکسپیکٹ ہی نہ کیا گیا ہو کہ آپ اس بندے کو بھی معاف کر دیں گے۔ جسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا لیکن لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ معاف کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے اندر انہوں نے معاف کر دیا جب ان سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ آرگیومنٹ میں ہو تو اس وقت اس سے ودرا کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جب آپ سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کیا، اس وقت شعبان میں میں بھی مجھ آپ سے ایکسپیکٹ نہ کیا جا رہا کہ آپ روزے رکھیں گے، لیکن you do that for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so you can be at the right time, at the right place in relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. You're doing more of what others are not doing، ٹھیک ہے، یعنی what others are already doing، اس سے زیادہ کرنا۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں جو باب الریان ہے وہ صرف رمضان والوں کے لیے نہیں ہے، اسی طرح باب صدقہ جو ہے وہ صرف صدقہ چیریٹی زکوٰۃ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جو بہت زیادہ ان کے لیے ہے جو روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ بھی۔ So they do more of what others do, right؟ اسی طریقے سے doing more quickly with enthusiasm، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا جس وقت جیسے اذان ہو آپ اٹھ کے نماز پڑھیں۔ منافقین کے نشانوں میں سے کیا ہے کہ وہ سلو نماز کی طرف جاتے ہیں، کھینچنا پڑتا ہے،
تو وی ہیو ٹو بی ایٹ دیٹ پلیس. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اسی کوشش کو قبول کرتا ہے. جس طرح کتنا زیادہ اجر ہے جب ہم مارکیٹ پلیس میں جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم دعا پڑھیں اگر تو کتنے گناہوں کی معافی, کتنے درجات کی بلندی ہے. کیونکہ کوئی بھی بندہ مارکیٹ میں جا کے یاد ہی نہیں رکھتا کہ ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں. اینڈ اٹ از ناٹ ایون ایکسپیکٹڈ آف یو. ان سارے پوائنٹس کا مقصد کیا تھا کہ اس وقت بہت سے لوگ ہیں جس کو اس کی اہمیت کا نہیں پتا اور وہ اس میں پریپیئر نہیں کرے. سو ہم نے سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے اسپرچویلٹی جو ہماری ہے, ہماری جو اندر کی اسٹیٹ ہے, جو پورے مہینوں پورے سال کے بعد رمضان میں کتنی اچھی اسٹیٹ سے ہم باہر نکلتے ہیں, اور پھر پورے سال کے بعد اٹ کیپس آن گیٹنگ ٹو اے پوائنٹ کہ جب ہمارا ایمان اتنا اچھے لیول پر نہیں ہوتا. یہ وہ مہینہ ہے جب ہم نے بہتر کرنا ہے. اور جس وقت آپ پہلا روزہ ہی رکھیں گے نا شعبان میں, لٹرلی یو ول فیل ویری ریلیوڈ کہ میں نے کوئی ایسے کام کیے جو میرے سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. مے بی اور آپ کے گھر والے کہہ رہے ہوں کہ کیا ہوا ہے, ہاؤ یو آر فاسٹنگ, بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. آپ کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. تو اس ساری بات سے یہ ذکر اذکار کرنے کی عادت ڈالیں, قیام کی عادت ڈالیں. کیا کیا ہم شعبان میں کرنے والے کام کیا ہو سکتے ہیں جس سے ہم رائٹ پلیس ایٹ رائٹ ٹائم ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ود ریلیشن شپ, ود اور ریلیشن شپ. پہلی چیز کہ اگر ہم سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہم 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں, قیام کی عادت ڈالنا شروع کر دیں, اپنی نمازوں کو ٹائم پر پڑھنا شروع کر دیں, ہم ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں, ذاکرین میں شامل ہو جائیں, مسلسل درود پڑھنے والے بن جائیں, دعا کے اندر اپنا دل لگا لیں, اپنی دعا لسٹ پریپیئر کریں رمضان کے لیے, اپنی روٹین پریپیئر کریں رمضان کے لیے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بینیفٹ ہوا ہوگا, اور انشاءاللہ اب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ مہینہ ہمارا ضائع نہ ہو.